بری خبر یہ ہے کہ آج بھی اسرائیل نے ساؤتھ لیبنان کے اندر بہت زیادہ بمباری کی. اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی بھی اس سے وہ رخنا نہیں ڈال سکے اور جمعے کی جو پلان ایگریمنٹ سائننگ ہے وہ ابھی تک آن کورس ہے. بلکہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کرتے ہوئے دوبارہ کہا کہ وہ کافی مایوس ہوئے ہیں جو یہ اسرائیل نے آج بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ آئی ہوپ کہ نیتن یاہو کو عقل آئے اور وہ اس قسم کی حرکتیں بند کرے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جنیوا سے چلا گیا ہے برجن اسٹاک. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایران کبھی بھی جنیوا سے کمفرٹیبل نہیں تھا، اور یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ 14 اپریل کے اپنے شو میں دی تھی. پہلے میں چاہتا ہوں وہ ٹکڑا سن لیں، پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے. ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ اگلا راؤنڈ پاکستان میں کریں گے ٹاکس کا یا جو بھی چیزیں ہونی ہیں، اور اس کی 2-3 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ نیوٹرل اور بیلنس آربیٹریٹر کوئی نہیں ہے، پیس میکر کوئی نہیں ہے، اور ہم نے دونوں سائڈز کا جو نقطہ تھا، جو موقف تھے، وہ جب پہلی اسٹیپ میں تھے وہ بھی بالکل واضح طور پہ ایک دوسرے کو پہنچائے اور بڑی جگہ ایک سلوشن بھی دیے اور معاملے کو ٹھنڈا بھی رکھا، ایک فیسیلیٹیٹ بھی کیا. پھر چلنی شروع ہوگی کہ جی شاید جنیوا میٹنگ ہوگی یا کہاں ہوگی. خبر آج یہ تھی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں کریں گے، تو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے یہ نیوٹرلٹی اور دوسرا سیکیورٹی. یورپ یا وہاں کہیں پہ یہ سیکیورٹی ایران کو نہیں مل سکتی. جب ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان بھی آیا تھا یہ اسلام آباد ٹاکس کے لیے، تو ڈور ٹو ڈور سیکیورٹی تھی وہاں سے لے کے یہاں تک جو ہم نے پرووائڈ کی تھی. ہم ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے فار سیکیورٹی ریزنز، لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا اس کا مطلب تھا. ہم نے بھی سورسز سے بات کی تو جو ایرانین سائڈ ہے وہ بڑی کلیئر ہے. انہوں نے کہا کہ یورپ کا کوئی بھی حصہ اسرائیلی اسیسینیشن سے محفوظ نہیں ہے. ابھی تک جتنے بھی آپ نے ماضی میں بھی بہت سے اسیسینیشنز دیکھی ہیں وہ یورپ میں ہی ہوئی ہیں. ایون جنیوا میں اسیسینیشنز کی ہیں اسرائیل نے. انہوں نے یو ٹاک اباؤٹ ایمسٹرڈیم، یو ٹاک اباؤٹ برلن، آپ یورپ کے آدھے سے زیادہ کیپٹل پیرس، ان سب میں انہوں نے اسیسینیشنز کی. ہم نے یہ آپ سے خبر کی تھی جب اپریل کے وسط کے اندر کی تھی، کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ کی وینیوز تھی، اور اس پہ پھر یہ بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا. جنیوا کی تاریخ کیا ہے؟ جنیوا ٹریڈیشنلی اس کو کہتے ہیں کہ موساد جو ان کی سیکرٹ سروس ہے اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ان کا کرٹیکل آپریشنل ہب ہے. اور یہ کب بنا؟ یہ 70 کی دہائیوں میں. آپ کو یاد ہے 1972 میں اسرائیل کے اولمپکس کے اندر جو ٹیم تھی وہ ماری گئی تھی، اور اس کو لبریشن فرنٹ والوں نے اس کا، جس کو یہ اسرائیلی جو ہے اس کو میونخ میسیکر کہتے ہیں، لیکن یہ 72 کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک پورا ونگ بنایا جس کا مقصد تھا بلیک سپٹمبر کو ختم کرنا اور پی ایل او کے لیڈران کو مارنا. پھر جنیوا کے اندر انہوں نے سیف ہاؤسز لیے، سب کچھ کیا، اور پھر اوور دی ایئرز جنیوا ایک ایسا ہب بن گیا جو موساد کا یورپین ہب تھا. یہاں سے انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. بھلے وہ اس کے بعد اسیسینیشن کبھی پیرس کر رہے ہیں، کبھی برلن کر رہے ہیں، لیکن جنیوا ان کا ہب تھا. ایک بہت فیمس اسیسینیشن ہوئی تھی محمد بودیا. یہ ایک بہت زبردست قسم کے ایکٹیوسٹ تھے، یہ پیلسٹین لبریشن فرنٹ کے بہت بڑے لیڈر تھے، پوئٹ بھی تھے. اور ان کے جب اسیسینیشن ان کی ہوئی تو پیرس میں، لیکن جنیوا میں جب ریڈ کیا تھا پولیس نے تو وہاں ایک سیف ہاؤس سے تمام تفصیلات اور سب کچھ ملی. وہاں کے بعد آج تک جنیوا ایک بہت بڑا موساد کا انٹیلیجنس گیدرنگ ہب ہے. اس لیے جب سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات بھی ہو رہی تھی تو پھر ایران نے اسی لیے نہیں مانا تھا کہ ہم کہیں اور نہیں بیٹھیں گے، اگر سیکنڈ راؤنڈ بھی ہوگا تو پاکستان کے اندر ہوگا. بہرحال وہ پھر سیکنڈ راؤنڈ ہوا نہیں، اور پھر اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے. اب یہ جو برجن اسٹاک ہے اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریموٹ ہے اور ہائیلی سیکیور ہے. یہ پہاڑی کے اوپر ہے، ایک سائڈ پہ لیک ہے، تو یہ سیکیورٹی وائز بالکل انسولیٹ ہو سکتا ہے. یہ جو موو ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک امریکن بھی پریشان ہے اندر سے، اس لیے انہوں نے ایگری بھی کیا ہے کہ اسرائیل کوئی بڑی واردات نہ کرے. ٹاپ ایران کے لیڈرز ہوں گے، باقی بھی لیڈرز ہوں گے، لیکن زیادہ فکر ایران کے لیڈرز کی ہے. تو یہ جو برجن اسٹاک میں ٹرانسفر ہوئی ہے یہ وینیو، یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ کہ یہ اچانک نہیں ہوا. دس از دا ریزن کہ کیا ہوا، اور یعنی کہ ابھی تک ایون امریکن انٹیلیجنس کو فکر ہے کہ اسرائیل کسی بھی حد پہ جا سکتا ہے اس معاہدے کو روکنے پہ. تو اسی لیے یہ بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. یہ تو ہے جو آپ کو اس کی بات کی. دوسرا، جب سے یہ اناؤنس ہوا ہے ہم نے سڈنلی دیکھا ہے تیل کی قیمتیں بڑی تیزی سے گر رہی ہیں. ابھی میں آپ سے کچھ فگرز کرتا ہوں جو 3-4 بڑے جن کے انالیسز مانے جاتے ہیں دنیا میں. مارگن سٹینلے جو ہے، مارگن سٹینلے کے مطابق اس سال کے آخر میں یہ $80 پہ آئے گا، اور یہ اس کی ایوریج ہوگی. گولڈمن سیکس کا خیال ہے کہ یہ چوتھے کوارٹر میں یعنی کہ سال کے اینڈ تک یہ $80 پہ ہوگا.
اور اگلے سال کی ایوریج $75 قیمت ہوگی. سٹی بینک کا خیال ہے کہ یہ تیسرے کوارٹر میں ہی، اب یہ اگلے جو 3 مہینے ہیں اس میں ہی $75 پہ آ جائے گا پر بیرل، اور $70 سال کے اینڈ تک $70 ہوگا، اور اگلے سال کی ایوریج شاید $65 پہ قیمت آ جائے. یہ فیبرری 8 کو میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتا دوں کہ جو قیمت تھی وہ $72 فی بیرل تھی، پھر بیچ میں 118 پہ بھی گیا، سب کچھ گیا. گولڈمن سیکس کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اپنی پروجیکشنز دی ہیں. انہوں نے کہا کہ 80% جو آؤٹ پٹ یہ پلانٹس ڈیمیج ہوئے بمباری میں ایک دوسرے کے، ایران کے، پھر دوسرے UAE کے، قطر کے، سارے انہوں نے کہا کہ اس کی 80% جو سی لاس کیپیسٹی تھی جو ضائع ہو گئی ہوئی تھی وہ اس سال کے اینڈ میں آن لائن ہو جائے گی. اور جو پرشین گلف کی جو ایکسپورٹس وغیرہ ہیں سارا کو جو وہ لیٹ جولائی کے اینڈ تک وہ دوبارہ پری وار لیولز پہ آ جائیں گی. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو قیمتیں وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ گریں گی، اور یہ جو پری وار لیٹ سے $72 تھا اسی کے اندر ایوریج پرائسز آ جائیں گی آنے والے کچھ ماہ کے اندر. تو سوال 2-3 ہیں. پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا ایشو ہمارا انرجی کا تھا. ابھی ہم بات کریں گے محمد اورنگزیب صاحب سے جو فائنانس منسٹر ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ اگر یہ پروجیکشنز ہیں تیل کی قیمتیں نیچے گرنے کی، کیا یہ بینیفٹ جو ہوگا وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو دیا جائے گا؟ بیکاز اس انرجی پرائس کی وجہ سے ہماری زراعت پہ ہی بڑی تباہی آئی ہے، فرٹیلائزر کے اوپر پڑا ہے، ان چیزوں پہ اثر پڑا ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی ہیں، انفلیشن جس کا ان کا خیال تھا کہ ایوریج 5 سے 7% ہوگی، اب سرکار خود کہہ رہی ہے 8.2% ہوگی. تو یہ جو اتنی کوئک ٹرانسفارمیشن اب ہو رہی ہے اس کا ہمارے پہ کیا اثر ہوگا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں there is no such thing as a perfect budget، because جب بھی بجٹ آئے گا کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ ناراض ہوں گے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بجٹ میں کئی پازیٹیو پوائنٹس ہمیں نظر آئے. سیلری کلاس کو نوشنل ریلیف ملا، ریل اسٹیٹ کو ٹھیک ٹھاک ریلیف ملا، جو ان کے ٹرانسفر فیس وغیرہ اس میں بریک آئی. بہت سے کارپوریٹ سیکٹرز میں بڑی سلیبس ختم ہوئی، سپر ٹیکس بارنگ اے فیو کیٹیگریز سب پہ سپر ٹیکس بھی ہٹ گیا، سیلری پہ سے سرچارج ہٹ گیا. کافی چیزیں ہیں جن کو آپ پازیٹیو دیکھ سکتے ہیں، اور پچھلے آپ 2-3 دنوں سے ہم سن بھی رہے ہیں. لیکن کچھ مکس ریاکشنز آئے ہیں. فار ایگزامپل جنرل ریاکشن جو گورنمنٹ عام بزنس کمیونٹی کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہولڈنگ آپریشن ہے، یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ نہیں ہے. اکانومسٹ کا خیال ہے کہ اس سے ٹھیک ہے ابھی آپ ایک جس طرح چیزیں ہیں پلس مائنس کر کے آپ بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن سپر نہیں ملے گا گروتھ کو. یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ ساری پروجیکشنز ہیں، لیکن ریئل لائف میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہم نے ڈیٹیلز نکالی ہیں جو اس وقت کانٹریکٹس کر رہی ہیں کمپنیز. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سپٹمبر کا ریٹ برنٹ کروڈ کا جو بکنگز ہو رہی ہیں وہ اس وقت جو لو ہے وہ $79 ہے، اور جو ہائی گیا 83، لیکن اس وقت کوئی $82 کے اوپر اس وقت وہ سپٹمبر کی ڈیلز ہو رہی ہیں. جو دسمبر کی ڈیلز ہو رہی ہیں وہ تقریباً $80 پہ ہو رہی ہیں، یعنی کہ آلریڈی $2 سے کم ہو گئے. پھر اس کے علاوہ اور جو ایک دوسرے چارٹ کے مطابق نومبر کے اندر $78 کی بھی ڈیل ہو رہی ہے. سو آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 72 کی پرائس تھی جنگ شروع ہونے کے وقت، ہم اس کے بہت قریب بڑی جلدی آ رہے ہیں. اور اگر یہ پروڈکشن فیسلٹیز مثلا پہلے ان کا خیال تھا کہ کم از کم 1 مہینہ اور لگے گا صرف چیزوں کو ٹریڈ کو پوری طرح کھلنے کا ہرمز سے، اب ان کا اندازہ ہے کہ وہ جولائی کے اندر ہی پرانا والیوم آ جائے گا. سو جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بہت تیزی سے ریکوری ہو رہی ہے. سوال اب یہی دیکھنا ہے کہ کیا ایڈوانٹیجز اس کے ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا گورنمنٹ اس اپرچونٹی کو استعمال کرے گی اپنے کافرز بھرنے کے لیے، اپنے پروفٹس بڑھانے کے لیے. یہ ہر چیز تیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایران کے ساتھ تو جب سینکشنز ہٹیں گی، ان کے ساتھ تو جب تیل اور یہ انرجی کی چیزیں ہم لیں گے، بجلی وغیرہ، وہ تو بات کی بات ہے. ابھی تو امیڈیٹ امپیکٹ یہ ہے، ہماری ہر چیز کی مہنگائی کو تیل کے ساتھ پاکستان میں جوڑ دیا گیا ہے. اپنی اکنامک انیفیشنسیز نہیں، ان چیزوں پہ جوڑ دیا گیا ہے. تو اس میں ہم کافی آج ذرا کوشش کریں گے کہ سچویشن ہمیں کلیئرٹی آئے فائنانس منسٹر کے ساتھ. ان سے تو بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام کے آخری حصہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اس میں میری آپ کے لیے بڑی مزدار خبر ہے کہ گلگت بلتستان میں ہو کیا رہا ہے. اچانک علیم خان صاحب کیوں خوشی سے پورے نہیں سما رہے، اور پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود اس کو کس بات کا دھچا ہے اور کیوں ہے، اور کیا وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کے چکر میں کچھ تبدیلیاں آئیں گی، یہ ساری باتیں کریں گے.